سورۃ النور کی آیت نمبر 6۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم۔ والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو الزام لگائیں اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو، الا انفسہم، سوائے ان کے اپنے آپ کے، فشہادۃ احدہم، پس ان میں سے ہر ایک کی گواہی یہ ہوگی، 4 شہادات باللہ، وہ اللہ کی گواہیاں دے گا 4، انہ لمن الصادقین، کہ بے شک وہ سچوں میں سے ہے، والخامسۃ، اور 5ویں گواہی یوں دے گا، ان لعنت اللہ علیہ، کہ اللہ کی اس پر لعنت ہو، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، ویدرأ عنہا العذاب، اور وہ عورت ٹالے گی خود سے اس عذاب کو، ان تشہد 4 شہادات باللہ، کہ وہ گواہی دے گی 4 گواہیاں اللہ کی قسم کے ساتھ، انہ لمن الکاذبین، کہ بے شک وہ یعنی اس کا خاوند جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، والخامسۃ، اور 5ویں گواہی یوں دے گی، ان غضب اللہ علیہا، کہ اس پر اللہ کا غضب ہو، ان کان من الصادقین، اگر اس کا خاوند سچوں میں سے ہے، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور بے شک اللہ پاک بہت توبہ قبول کرنے والے اور حکمتوں والے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اسی نظام عزت و عصمت کے تحفظ کا ایک اگلا اصول بیان فرمایا ہے، جو 4تھا اصول ہے، اور اس کو شریعت کی اصطلاح میں لعان کہا جاتا ہے۔ خاوند اور بیوی کے درمیان یہ لعان کی ایک شکل ہے، جیسا کہ گزشتہ درس میں یہ بات سامنے آئی کہ اگر کوئی شخص کسی پر زنا کا الزام لگاتا ہے اور وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا، حالانکہ وہ سچا ہے، اس نے دیکھا ہے، لیکن وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکا، تو اس کو 80 کوڑوں کی سزا دی جائے گی، حد قذف اس پہ لگے گی۔ یہ صورتحال اگر خاوند کے ساتھ پیش آئے کہ خاوند اپنی بیوی کو قابل اعتراض حالت میں دیکھے، تو ظاہر ہے ایسے حالات میں
کون غیرت مند خاوند ہے جو یہ گوارہ کرے گا کہ اب میں گواہ تلاش کرنے کے لیے جاؤں جو گواہی دے کہ میری بیوی اس قابل اعتراض حالت میں ہے؟ تو لازمی بات ہے غیرت مند مرد اس کو ہٹانے کی کوشش کرے گا، اس کو ڈانٹے گا، مارے گا یا کوئی ایسی صورتحال اختیار کرے گا۔ تو ایسی ہی کچھ صورتحال پیش آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جب آپ نے یہ احکامات پڑھ کے سنائے کہ بھائی جس نے کسی کو اس حالت میں دیکھا تو وہ 4 گواہ پیش کرے یا پھر وہ حد قذف کے لیے خود تیار ہو جائے۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حیرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کیا یہ واقعی اللہ کا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا دیکھو اپنے سردار کو کہ وہ کیسے تعجب کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے محبوب ایک شخص اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھے تو کیا وہ گواہیاں تلاش کرنے کے لیے چلا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ابھی دیکھ رہے تھے تو صحابہ نے کہا اللہ کے محبوب آپ ان سے خفا نہ ہو، یہ بڑے غیرت مند آدمی ہیں، ان کی غیرت گوارہ نہیں کر رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی غیرت مند ہے، میں اس سے بڑا غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے بھی بڑا غیرت مند ہے۔ اللہ ہی کا حکم ہے کہ جب تک یہ گواہی کا نصاب ثابت نہیں ہوگا تو اپنی زبان کو بند رکھے یا زنا کے علاوہ کسی اور چیز کی گواہی دے۔ اگر یہ گواہی دینی ہے تو پھر 4 کا نصاب پورا ہونا ضروری ہے، ورنہ پھر اپنی پشت پر کوڑوں کے لیے تیار رہے۔ اسی اثناء میں تھے کہ حقیقت میں واقعہ پیش آ گیا۔ حضرت ایک صحابی ہیں ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توبہ کے قصے میں بھی ان کا نام آتا ہے، ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی صورتحال یہی بن گئی، انہوں نے اپنی اہلیہ کو ایسی صورتحال میں دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو 4 گواہ پیش کرو ورنہ پھر اب تمہاری پشت پہ کوڑے لگیں گے، اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو انہوں نے چونکہ سچے تھے تو انہوں نے اللہ کی قسم اٹھائی کہ اللہ میرے لیے کوئی راستہ پیدا کرے گا، میری کمر کوڑوں سے بچے گی، میری کمر پہ کوڑے نہیں لگیں گے۔ تو اسی اثناء میں اللہ پاک نے یہ احکامات نازل فرمائے جن کو لعان کہا جاتا ہے کہ خامند اگر ایسی صورتحال میں دیکھے، اب ظاہر ہے وہ 4 گواہ بھی تلاش نہیں کر سکتا اور وہ اس کو رکھ بھی نہیں سکتا ایسی صورتحال میں، وہ تو پھر ساری زندگی جلتا کڑتا رہے گا۔ اس کی کیا صورتحال ہوگی؟ زبان پہ لفظ لاتا ہے تو خود کو کوڑے لگتے ہیں، نہیں لاتا تو سڑتا کڑتا رہتا ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے ایسے خامدوں کے لیے یہ راستہ پیدا کیا کہ وہ اس انداز سے اپنی بات کو ثابت کریں، اور اگر ثابت ہو جائے تو ٹھیک، نہ ثابت ہو تو ان کو سزا نہیں ملے گی، خامن بیوی کو جدا کر دیا جائے گا۔ اس کو کہا جاتا ہے طریقہ لعان۔ اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ خامن اب صلی اللہ علیہ وسلم نے امیہ ابن خلف کو بلایا، اپنا امیہ ابن خلف کہہ رہا ہوں، اللہ پاک معاف فرمائے، ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ بھائی اللہ پاک کی طرف سے یہ احکامات نازل ہوئے، تم 4 دفعہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے قسم اٹھاؤ کہ میں سچا ہوں۔ انہوں نے 4 دفعہ یہ قسم اٹھائی کہ میں سچا ہوں۔ 5ویں دفعہ آپ نے فرمایا سوچ لو، پھر سوچ لو، یہ فائنل ہے، آخری ہے، سوچ سمجھ کے یوں کہنا ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو۔ انہوں نے یہ الفاظ بھی کہہ دیے۔ آپ نے پھر ان کی اہلیہ کو بلایا اور فرمایا کہ یہ حکم نازل ہوا ہے، اب تم 4 دفعہ یہ کہو کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں کہ میرا خامن جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے 4 دفعہ یہ قسم اٹھائی۔ آپ نے فرمایا اب سوچ لو، آخری اور فائنل بات ہے، اس پہ فیصلہ ہوگا،
اب 5ویں دفعہ تم نے یوں کہنا ہے اگر میرا خامند سچا ہے تو مجھ پہ اللہ کا غضب نازل ہو۔ اس تھوڑا سا وہ ہچکچائی اور پھر اس نے یہ کہا کہ میں اپنے خاندان کو رسوا نہیں کروں گی، اور 5ویں قسم بھی اس نے اٹھا لی یہ کہتے ہوئے کہ میرا خامند اگر سچا ہو تو مجھ پہ اللہ کا غضب نازل ہو۔ گواہیوں کا نصاب پورا ہو گیا، قسموں کا معاملہ مکمل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں خامند اور بیوی کو جدا کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ اس کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوگا یہ ماں کی طرف منسوب ہوگا، اس کی نسبت باپ کی طرف نہیں ہوگی، نہ وہ اس کی وراثت کا حقدار ہوگا۔ اس سے سارے معاملے کو شریعت میں لعان کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ایک اور صحابی حضرت عویمر ابن عجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا۔ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے خود اس معاملے کے آخر میں بیوی کو طلاق دے دی کہ میں اب اس کو رکھنا نہیں چاہتی۔ یہ اس کی 2 صورتیں بن سکتی ہیں۔ ایک صورت یہی کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو ایسی صورتحال میں دیکھے، یا کوئی آدمی گھر سے باہر ہو یا دور ہو بیوی سے اور بیوی حاملہ ہو جائے اور وہ انکار کرے کہ یہ حمل میرا نہیں ہے، اس صورت کے اندر بھی یہی لعان والا کام کیا جائے گا۔ یہی قاضی جو ہے بلا کے قسمیں اٹھوائے گا، اور جب یہ قسموں کا نصاب پورا ہو جائے، اگر تو خامند قسمیں اٹھانے سے کترا جائے اور اس کہے کہ میں جناب یہ 5 قسمیں نہیں اٹھاتا، تو پھر قاضی اس کو قید کرے گا اور اس کو کہے گا یا تو قسمیں اٹھاؤ یا پھر خود کو کہو کہ میں نے جھوٹ بولا تھا۔ اگر وہ کہہ دے کہ ہاں میں نے جھوٹ بولا تھا تو پھر اس کو 80 کوڑوں کی سزا ملے گی، کیونکہ ثابت ہو گیا کہ اس نے الزام لگایا تھا۔ اور بیوی اسی طرح یا تو 5 قسمیں اٹھائے گی، اگر وہ یہ 5 قسمیں اٹھانے سے کترائے تو اس کو قاضی قید میں ڈالے گا کہ یا تو قسمیں اٹھاؤ یا اعتراف کرو کہ میرا خامند سچ بول رہا ہے۔ اگر وہ قسمیں اٹھا لے تو فبیہا، اور اگر اقرار کر لے کہ خامند سچ بول رہا ہے تو پھر اس کو زنا کی سزا ملے گی۔ یہ صورتحال جب پیش ہو جائے اور سارا معاملہ ہو جائے، قسمیں اٹھا لی جائے دونوں سائڈوں سے، تو پھر اس کے بعد قاضی خود تفریق کر دے دونوں کے درمیان یا خامند خود طلاق دے دے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے طلاق دینے کی یا قاضی کی تفریق کی بھی ضرورت نہیں۔ جب یہ پانچوں قسمیں اٹھا لی جائیں گی تو خود بخود دونوں میں جدائی ہو جائے گی اور یہ دوبارہ کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ از خود جدائی نہیں ہوگی، یا تو خامند طلاق دے گا یا قاضی تفریق کرے گا، کورٹ فیصلہ کرے گی کہ اب ان کا نکاح نہیں رہا، اور یہ دونوں آپس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دوبارہ کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے، آپس میں ایک دوسرے پہ حرام ہو گئے۔ ایک ہی صورت ہوگی ان کے دوبارہ نکاح کی کہ دونوں میں سے کوئی ایک اپنے جرم کا اقرار کر لے اور پھر اس کی سزا بھگت لے، یا خامند اقرار کر لے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا اور اس کی سزا بھگتے قذف والی، یا بیوی اقرار کر لے کہ خامند نے سچ بولا تھا اور زنا والی سزا قبول کر لے، تو پھر دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، ورنہ ہمیشہ کے لیے یہ جدا رہے۔ اس سارے طریقے کو اللہ پاک نے ان آیات مبارکہ میں بیان فرمایا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں والذین یرمون ازواجہم، وہ مرد جو اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں، اس کی شکل یا تو ان کو قابل اعتراض حالت میں دیکھ کر یا بچے کی نفی کر کے کہ یہ میرا نہیں، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس گواہ نہیں ہے، الا انفسہم، سوائے خود کے، اور کوئی گواہ نہیں ہے، فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ، تو ان میں سے ہر ایک کی گواہی یوں ہوگی کہ وہ اللہ کے نام کی 4 قسمیں یعنی 4 گواہیاں ڈالے گا کہ انہ لمن الصادقین، کہ بے شک وہ سچ بولنے والوں میں سے ہے، اور 5ویں دفعہ کہے گا ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹ بول رہا ہو۔ یہ اس کی 5 گواہیاں پوری ہو گئی۔ اس کے بعد وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ،
وہ عورت خود سے اس عذاب کو ٹالے گی یہ کہتے ہوئے، یہ گواہی دیتے ہوئے 4 گواہیاں کہ انہ لمن الکاذبین، کہ یہ خامند جھوٹ بول رہا ہے، یہ اس کا خامند جو ہے وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے۔ والخامسہ، 5ویں دفعہ یوں کہے گی کہ ان غضب اللہ علیہ، کہ اس پر یعنی بیوی کہے گی کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو، ان کان من الصادقین، اگر میرا خامند سچ بولنے والوں میں سے ہے۔ یہ آپ غور کریں تو مرد کے لیے لفظ لعنت کا آیا ہے اور عورت کے لیے لفظ غضب کا آیا ہے۔ علماء نے لکھا ان دونوں میں سے غضب کا لفظ زیادہ شدید ہے۔ لعنت کم درجے کی چیز ہے، غضب بڑے درجے کی چیز۔ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور ہونا، اور غضب کا مطلب اللہ کی رحمت سے بالکل محروم ہونا، ہو ہی نہیں سکتی اللہ کی رحمت۔ تو مرد کے لیے لعنت کا لفظ، عورت کے لیے غضب کا لفظ کیوں ہے؟ اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ عورتوں کی عام عادت ہے وہ لعنت ایک دوسری پہ کرتی رہتی ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے اجتماع میں فرمایا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کی کثرت دیکھی۔ تو خواتین نے پوچھا اللہ کے محبوب اس کی وجہ کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 وجہ ارشاد فرمائی، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تکفرن العشیر و تکسرن اللعن، ایک تو تم خامند کی بہت ناشکری کرتی ہو، اور دوسرا تم لعنت ملامت بہت زیادہ کرتی ہو، بات بات پہ تم لعن تان کرتی ہو، ان 2 وجہوں سے۔ تو چونکہ یہ لفظ تو اس کے ہاں ایک عام ہے، لعنت کا لفظ تو ان کی اپنی زبان پر ہے، تو ہو سکتا ہے وہ اس کو کوئی اتنی بڑی چیز نہ سمجھے، اس کے لیے اس کے لیے جو لفظ اختیار کیا گیا وہ غضب کا، تاکہ وہ ڈر جائے، غضب کے لفظ سے وہ خوف زدہ ہو جائے اور سچ بولنے پہ مجبور ہو جائے۔ تو بہرحال اگر وہ یہ لفظ بھی کہہ دیتی ہے اور 5 دونوں طرف سے پوری ہو جاتی ہے، تو پھر اس کا حکم یہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ففرق بینہما، کہ آپ نے خامند اور بیوی کو جدا کر دیا، اور فرمایا ان کو کوئی ملامت بھی نہ کرے، یہ بھی ذہن میں رہے۔ آپ نے فرمایا نہ خامند کو کوئی ملامت کرے کہ بھئی تو نے کیوں غلط بات کہی، نہ بیوی کو کوئی ملامت کرے کہ تو نے غلط کام کیوں کیا، کیونکہ دونوں سائیڈوں سے کلیئر نہیں ہو سکا کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، لہذا اس معاملے کو بالکل چھپا دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بچے کا تعلق ماں سے ہوگا، باپ سے نہیں ہوگا، لہذا وہ اس کی وراثت میں بھی کوئی حقدار کوئی حصہ دار نہیں رہے گا، نسبت بھی اس کی اس کے ساتھ نہیں ہوگی۔ یہ اللہ پاک نے ایک راستہ دیا خامدوں کو، مردوں کو، اگر وہ ایسی صورتحال کو دیکھیں تو وہ اس انداز سے اپنی زندگی کو ٹینشن سے پاک زندگی بنا سکتے ہیں۔ اسی کو اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو تم اس سخت عذاب میں مبتلا رہتے۔ اب خامن بیچارہ نہ تو وہ کہہ سکتا اور نہ چھوڑ سکتا، تو دونوں حالتوں میں وہ ایک طرح سے سولی پہ لٹکا رہتا۔ اللہ پاک فرماتے میں نے یہ راستہ دیا، میرا فضل اور رحمت ہوئی کہ میں نے تمہیں یہ راستہ دے دیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور بے شک اللہ پاک بہت توبہ قبول کرنے والے اور بڑے ہی حکمتوں والے ہیں۔ اچھا، یہی صورتحال اگر بیوی کی طرف سے پیش آئے کہ کوئی بیوی خامند پہ الزام لگائے، تو اس کے متعلق علماء نے فرمایا کہ لعان نہیں ہوگا، بلکہ وہ حد قذف کی ہی سزا ہوگی، یا تو وہ ثابت کرے گی، ثابت نہ کر سکی تو پھر اس کو حد قذف کی سزا ملے گی۔ لہذا یہ لعان کی جو صورتحال ہے یہ صرف زنا کے الزام میں اور خامند کی طرف سے ہو تو تب یہ سزا ملے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اس پہ عمل کر کے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها
وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم